حدیث شریف کے اندر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بالوں سمیت، کھروں سمیت، سینگوں سمیت قیامت والے دن قربانی آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تو سمجھتے تھے کہ سین کسی کام کے نہیں، آج تیرے نیکیوں والے پلڑے میں تل رہے ہیں۔ یہ جو کھر ہے تم کاٹ کے اڑا دیتے ہو، پھینک دیتے ہو، کسی کام کے نہیں ہے، آج نیکیوں والے پلڑے میں تل رہے ہیں۔ بال تم اڑا دیتے ہو، تمہارے نزدیک بال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ آج قیامت والے دن بالوں سمیت آ رہا ہے، بالوں سمیت تمہارے نیکیوں والے پلڑے میں تل رہا ہے۔ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کا حکم دیا گیا۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ نے ارشاد فرمایا وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایسے ہی قرآن کریم و برہان رشید کی ایک اور آیہ کریمہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اعلان کروایا، فرمایا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلك امرت وانا اول المسلمین۔ پیارے محبوب اعلان کیجئے، فرما دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میرا اس دنیا میں بقید حیات ظاہری رہنا اور اس دنیا سے وصال کرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے اندر بھی قربانی کا بیان موجود ہے۔ اگرچہ سنت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام ہے اور سنت سیدنا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام ہے، مگر مستقل طور پر قربانی کا حکم امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیا گیا۔ اسی لیے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بنفس نفیس قربانی فرمائی اور اپنی امت کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا۔ قربانی کے بہت ہی فضائل ہیں اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے، اخلاص پیدا کرتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا کرتی ہے اور تقرب الی اللہ اور تقرب مع اللہ کا باعث بنتی ہے۔ قربانی عام رسم و رواج نہیں ہے جیسا کہ آج ہم لوگوں نے قربانی کو رسم سمجھ رکھا ہے۔ رسم نہیں بلکہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی عبادت۔ چنانچہ احادیث طیبہ کے حوالہ سے قربانی کی فضیلت ایک اس اعتبار سے کہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی اور قربانی کرنے کا اپنی امت کو حکم فرمایا اور پھر اس کی فضیلت یہ بیان کرتے ہیں۔ حدیث شریف متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین اقرنین ذبحہما بیدہ وسمى وکبر۔ اس حدیث شریف کے اندر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنفس نفیس خود قربانی فرمانے کا ذکر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بکرے مختلف کلر میں، رنگ دار اور بہترین اعلیٰ قسم کے لانے کا حکم فرمایا اور
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جب وہ 2 بکرے سینگوں والے بہترین خوشنما پیش کیے گئے تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذبحہما بیدہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ دونوں بکرے ذبح فرمائے، وسما اور بسم اللہ شریف پڑھی، وکبر اور تکبیر پڑھی، جو آج تک ذبح کرنے والے کے لیے اسلام کے اندر تکبیر رکھی گئی، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھی۔ قال راوی کہتے ہیں رأیتہ، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا قربانی شریف کرنے کا جو طریقہ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقہ کے ساتھ قربانی فرمائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رأیتہ واضعا قدمہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک جو ہے وہ قربانی کے اوپر رکھا، اس کو لٹا کے، لٹانے کا طریقہ یعنی قبلہ رخ لٹا کے، تو دایاں قدم شریف قربانی کے اوپر رکھا اور دائیں ہاتھ میں چھری پکڑی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ شریف اور اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہوئے قربانی ذبح فرمائی۔ یہ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل شریف اس حدیث شریف سے ثابت ہوا کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کرنے کا حکم فرمایا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس حکم کی تعمیل فرماتے ہوئے قربانی فرمائی، اور پھر خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے قربانی فرمائی۔ اب اس میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ درس ہے، ایک تو یہ ہے کہ قربانی کرنا احناف کے نزدیک واجب ہے، کیونکہ قربانی کرنے کا حکم دیا گیا، الامر للوجوب، امر جو ہے وہ وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں فصل لربک وانحر میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے بھی ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم جو ہے امت کو اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم، یہ وجوبی حکم ہے، اور احناف کے نزدیک قربانی کرنا جو ہے صاحب نصاب پر واجب ہے، شوافع کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک اور اسی طرح مالکیہ کے نزدیک قربانی کرنا سنت، آگے اس کی مزید تشریحات ہیں، مگر احناف کے نزدیک یعنی حنفیوں کے نزدیک، ہمارے نزدیک قربانی کرنا واجب۔ تو اس حدیث شریف سے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خود قربانی کرنا اور پھر اپنے ہاتھوں سے، ہاتھ مبارک سے قربانی کرنا، خود چھری چلانا، یہ ثابت ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صاحب نصاب بندہ جو ہے اس پر یہ واجب ہے کہ وہ قربانی کرے، اور وہ قربانی کرے تو پھر قربانی کرنے میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سنت یہ ہے اور مستحسن ہے کہ قربانی جو ہے وہ خود کی جائے، یعنی خود اسے ذبح کیا جائے۔ یہ ہمارے لیے درس ہے۔ آج ہم اگر قربانی کریں تو ہم عار محسوس کرتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اسے تو قربانی کرنے کا طریقہ آتا ہے، جانور لٹانے کا طریقہ آتا ہے، اس کو باندھنے کا طریقہ آتا ہے، پھر چھری چلانے کا طریقہ آتا ہے، لہٰذا یہ کہیں قصاب ہی نہ، ہمارا ذہن اس طرف جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ سوچ نہیں رکھنی چاہیے، ذہن اس طرف نہیں لے جانا چاہیے، بلکہ قربانی اپنے ہاتھوں سے خود جس پر قربانی واجب ہے وہ کرے۔ امام الانبیاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی اعلیٰ طریقہ ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور بندہ مومن کو
یہ طریقہ سیکھنا چاہیے. کر سکتا ہے، اس میں استطاعت ہے کہ یعنی کہ وہ قربانی کا جانور لٹانے میں بھی ساتھ ہو اور پھر چھری خود چلائے. تو اگر یہ وہ کر سکتا ہے تو ضرور کرے. ایک طرف تو قربانی واجب ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جس پر واجب ہے قربانی، وہ خود قربانی کرنے والا، قربانی دینے والا جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم سنت پر عمل کر رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کر کے.